علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی مرامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کی بھی خبر سناؤں گا میں، وہ بھی ہے میں، اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا جو اس سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی، مسجد اقصی کی، اور ایران، یمن، اسرائیل، امریکہ، کیونکہ وہاں پہ تو ابھی 3 رمضان ہے، تیسرا روزہ چل رہا ہے، اب بالکل قریب ہے ٹائم بھی، وہ بھی کھل جائے گا، چوتھے میں گھس جائیں گے۔ بہرحال جو مسجد اقصی میں جو تراویح کی نماز ہو رہی تھی، میں وہاں کا ذکر کروں گا۔ میں وہاں پہ 2 جیش کے ذمہ داران ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور صلاۃ تراویح چل رہی ہے۔ وہ لوگ کوئی ایک ناپاک گندی سوچ رکھنے والا، ایک خبیث کہوں گا میں، کیونکہ خبیث کے پاس یہ حرکتیں رہتے، نجیس کے پاس یہ حرکتیں رہتے، اس نے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے جو باہر کے حصے میں آتے ہیں، وہاں پہ اس کمظرف نے، اس کمینے نے، اس بزات نے جس طریقے سے نمازیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن تو لیا گیا، لیکن یہ چیز بھی سامنے آ گئی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کہ ان کی ذہنیت کتنی گندی ہو چکی ہے، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، ان کی سوچ کیا کام کر رہی ہے۔ اور بعد میں اس کی ساری تحقیق کرنے کے بعد، نماز کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ اسرائیل کا ناپاک سوچ رکھنے والا ناپاک لینڈا تھا، کیونکہ وہ جاہل اگرچہ مسلمان رہتا تو اسے حرکت نہیں کرتا تھا۔ اب حرکت کیا کرا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جہاں پہ یعنی لائن بنی ہوئی ہے، جو صف چل رہی ہے، وہاں پہ اس نے، پیچھے تو تھا، سامنے نہیں تھا، بیچ میں نہیں تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن اس پاپی نے، اس کمظرف نے سگریٹ پی کر دھواں ان نمازیوں کے اوپر پھونک رہا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ سلام پھیرنے کا انتظار کرے، سلام پھیرنے کے بعد اس پاپی کو روندا بھی گیا، رگڑا بھی گیا، سمجھے۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جو ہے وہ اسرائیل کے سپاہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اسرائیل کی فی الوقت ملٹری کی طرف سے نہیں ہے، یہاں پہ کچھ ٹائم سے یہاں کے رہنا چالو کیا، یہاں پہ عوام کو پسند کیا، یہ کبھی ان کے خون میں ہی نہیں ہے بھائی، تو انہوں کہاں سے وفادار ہو سکتے ہیں، کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ نمازیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد وہاں پہ ایک وہ مچ گیا، ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پاکھنڈی، چندی چور، اس ذلیل نے، یہ نجیس سالے نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اس کو وقتی طور سے تو وہ پیٹا بھی گیا، اس کی اوقات اس کو دکھائی۔ بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پوری چال اسرائیل کی تھی، اسرائیل کی سوچ تھی، اسرائیل نے یہ گندگی کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے ارادے الگ تھے، وہ سوچ الگ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمایا، اور مسجد اقصی میں نماز بھی سکون سے ہو رہی ہے الحمدللہ۔ یہ 3 دن سے تو تراویح بھی پوری ہو رہی ہے، 5 دن کی نماز بھی ہو رہی ہے، اور ساری رات مسجد آباد رہ رہی ہے، یعنی 24 گھنٹے کھلی رہ رہی ہے مسجد۔ کوئی کرانے والے سحر کا بھی بندوبست کرے ہیں، ادھر افطار کا بھی کر رہے ہیں، مسجد اقصی کے چمن میں، حوش میں، یعنی بیٹھ کے افطاری بھی ہو رہی ہے، سحر بھی کروائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک جماوڑا، ایک دیکھنے لائق، کافی سالوں کے بعد وہ منظر پیش کر رہا ہے، اور کافی خوشی ہو رہی ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کو وہ منظر دیکھ کے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ان کے رگوں میں اور ان کی سوچ میں ایک الگ شیطانیت کام کر رہی ہے. لیکن ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان پاپیوں کو صحیح راستے پہ لائے، ان کو توفیق عطا فرمائے، یا ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے. اگرچہ یہ سدھر نہیں سکتے تو کم سے کم یہ جانا چاہیے. ایسے لوگ اگرچہ رہیں گے تو 1 سے 4 خراب ہوں گے، 4 سے 40 خراب ہوں گے، 40 سے 40,000 خراب ہوں گے. تو ایسے پاپیوں کو رہنا دنیا میں بالکل میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے. تو بہرحال اس سے جب خبلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں جو ہے سو ہاں اسرائیلی ہوں، اور اسرائیل کے اشارے پہ میں کام کر رہا ہوں، ہمارے ارادے یہ تھے جو میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ حال میں کرتا ہے، اور ایسے ہی کرتا ہے جیسے ان پاپیوں کو بتایا گیا. اب رہی بات میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آتا ہوں تھوڑا ہماری دیش کی اس مسجد کی طرف جو 2 دن پہلے میں نے ایک نماز تراویح میں میرٹھ کے اندر جو حالات پیچیدہ ہوئے تھے، اور لوگوں میں کافی غم و غصے کا ایک وہ پھیل گیا تھا، اس کے مد نظر جس طریقے سے وہاں پہ ملٹری کے کچھ جوانوں کو بٹھایا گیا اور وہاں پہ ایک ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات، مساجد کے تمام اتر پردیش کے تمام، چاہے الہ آباد ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے میرٹھ ہو، چاہے کون سا بھی شہر ہو، وہاں پہ ہر مسجد کے پاس پولیس آفیسروں کو یا ملٹری کے آفیسروں کو بٹھا دیا گیا ہے. 24 گھنٹے کے لیے شفٹیں چینج ہو رہے ہیں وہاں پہ. ان کی سارا رمضان ختم ہونے تک یہ ذمہ داری ہے. اور یہ بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ تمام نمازیں لاؤڈ اسپیکر میں ہوگی، نماز اور اذان لاؤڈ اسپیکر میں ہوگی، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ سائرن بھی جو پھونکتے ہیں وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں ہوگا. اگرچہ کسی کو اس سے اگرچہ اختلاف ہے، اگرچہ کسی کو اس سے ناراضگی ہے، تو کوئی پولیس میں جا سکتا، PS تک جا سکتا، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی نجیز حرکت نہیں کر سکتا. اگرچہ تو اس کے اوپر سخت کارروائی کی جائے گی. اور یہ نوٹسیں مساجد کے باہر لگا دیے گئے ہیں. ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں گندگی برپا کرنے کی کوشش کریں. ان کے ہاتھ کو تو کچھ نہیں لگا، انہوں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور ان کے تو نصیب میں لکھا گیا ہے، یہ تو ہوتے رہیں گے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.